بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حافظ قرآن لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب اس کو قبر میں دفن کیا جانے لگا تو اس کے قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو تھے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عبدالرحمن نامی ایک گورکند اس قبرستان کے جانب جانے لگا جہاں پر ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر بنانی جانی تھی۔ جیسے جیسے وہ قبرستان کے جانب آگے بڑھ رہا تھا اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیروں پر مانو ایک بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہو۔ اس کو ایک دن پہلے اسے بتا دیا گیا تھا کہ حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کی قبر کو تیار کر دینا تاکہ اسے دفنا سکے۔ گورکند کی عمر 40 سے 45 سال تھی۔ جب اس نوجوان لڑکی کی موت کی خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے مالک، یقین ہے کہ یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک نیک میت، ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ بس اس نیکی کے بدلے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیے ہو۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہی عبدالرحمن قبر کھودنے کے لیے اس جانب آ چکا تھا۔ قبر کھودنے کے سارے اوزار اس کے پاس موجود تھے، مگر جو بات اس کو عجیب لگ رہی تھی وہ اس کی دل کی بے چینی تھی۔ آج سے پہلے جب کبھی بھی وہ قبر کھودنے کے لیے جاتا تھا تو اس طرح کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ قدم مانو بھاری ہو چکے تھے۔ قبرستان میں پہنچ کر ایک مقام پر قبر کھودنے کے لیے ایک جگہ دیکھی گئی۔ اسے زمین پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہونے لگی۔ کئی مرتبہ اس نے اوزار مارے لیکن پتھر ہی پتھر نکل کر سامنے آ رہے تھے۔ گورکند یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ زمین پتھریلی ہے، دوسرے جانب سے قبر کھودنا شروع کرتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی دوسری ہی جانب سے قبر کھودنے شروع کی تو اس کے سامنے ایسا آیا کہ گورکند پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ اپنے آستین سے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگا، سوچنے لگا کہ یا الہی، یہ کیا ہے؟ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سینکڑوں قبریں میں آج سے کھود چکا ہوں لیکن آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ گورکند گھبرانے لگا۔ گھبراہٹ کے مارے دل کی دھڑکنیں زور ہو چکی تھی اور وہیں ایک جانب بیٹھ گیا اور پسینہ صاف کرنے لگا۔ اتنے میں ہی اس حافظ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ تاریخ کا شاید پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ 5 سال سے لے کر 11 سال کے بچے تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ کلمہ شہادت ان کی لبوں پر بلند ہو رہا تھا۔ رو رو کر یہی کہتے تھے کہ فی امان اللہ، خدا تمہاری منزلوں کو آسان کر دے۔ اس نیک کے وفات ہوئی تو پورے علاقے کے بچے جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے قبرستان کی طرف آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریب رشتہ دار ان سے جدا ہو چکا تھا۔ جب لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی حافظ قرآن تھی، ان کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ ثواب دارین حاصل کرنے کی خاطر یہ سب جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ میت دفن کے لیے قبرستان میں داخل ہو چکی تھی جبکہ گورکند عبدالرحمن حیرت سے انگلی منہ میں ڈالے اتنے بڑے جنازے کی تعداد کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑوں سے زیادہ بچوں کی اتنی زیادہ تعداد جنازے کی شرکت میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بچے یوں رو رہے تھے جیسے ان کی سگی ماں وفات پا چکی ہو۔ کلمہ شہادت زوروں شوروں سے بلند تھا۔ جب گورکند کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد بے چین اور گھبراہٹ شروع ہونے لگی۔ جس طرح سے جنازہ لایا جا رہا تھا یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بے حد پاک دامن ہو، اس سے کوئی گناہ کبھی نہ ہوا ہو۔
تبھی تو لڑکی ہو کر اس کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی، لیکن جو حالات قبر کے اندر موجود تھے، گورکند شاید گھبرا چکا تھا اور استغفر اللہ کا ذکر اس کے لبوں پر موجود تھا۔ جب اس لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک مٹی ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے مٹی میں کچھ موجود ہو۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس سے پہلے سب کے رنگ اٹھ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو قبر میں دفن کرتے، وہاں پر ایک بہت بڑا کالے 2 منہ والا سانپ زمین سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ میت میں اپنا ڈنگ گاڑنے جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگوں نے خوف سے چلاتے ہوئے میت کو قبر سے اوپر کے جانب کھینچ لیا تھا۔ سانپ اس قبر میں ہی گھوم رہا تھا۔ قبر سے سانپ اور بچھو نکلتا دیکھ کر وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں کی چینخیں نکل گئی اور آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو، قبر سے سانپ نکل آیا ہے۔ استغفر اللہ، ارے یہ تو حافظ قرآن تھی، اس کے قبر میں سانپ کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ لڑکی تو کئی بچوں کو اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، دینی درس دیا کرتی تھی، اس سے ایسی کون سے کوتاہی اور گناہ ہو گیا جو اس کے قبر سے اتنا بڑا کالے رنگ کا سانپ اور بچھو نکل آئے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو چکے تھے، کوئی بھی قبر کے قریب جانے کو تیار ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس میت کو اٹھا کر کوئی بھی قبر میں دفن کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ گورکند سے کہنے لگے کہ تم ایک نئی قبر تیار کرو۔ گورکند نے لوگوں کے کہنے پر دوسرے قبر کو کھودنے کے لیے تیار کر دیا، لیکن دوسرے قبر کھودتے ہی وہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بھی بہت زیادہ سانپ اور بچھو بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ جب یہ منظر وہاں پہ موجود 2 لوگوں نے دیکھا جس کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہ لوگ ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عالم دین اپنے خواب گاہ یعنی کہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کے بہت بڑے نیک اور بزرگ تھے جو عالم دین تھے۔ ان کے گاؤں میں کسی قسم کا کوئی مشکل حادثہ پیش آتا یا کوئی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی تو تمام گاؤں والے ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ پوری رات یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، پورا دن یہ روزے میں گزار دیتے تھے۔ ان کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی، اس لیے وہ 2 آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے 2 آدمیوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کو یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا ماجرا ہے۔ وہ جو کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے سب کچھ مولانا صاحب کو بتا دیا۔ اسے سننے کے بعد تو مولانا صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھی۔ استغفر اللہ کہنے لگے، پھر کہا کہ مجھے بھی قبرستان لے جاؤ۔ وہ قبر جب تک میں آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا مجھے اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ اس قبرستان میں پہنچے تو لوگ ہڑبڑا کر دیکھ رہے تھے، راستہ خالی کر رہے تھے۔ مولانا صاحب خود یہاں پر تشریف لا چکے تھے۔ مولانا دل ہی دل میں درود پاک پڑھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے، آخر یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک نظر لڑکی کی میت پر ڈالی اور دوسری طرف وہاں پر موجود کھڑے لوگوں کی جانب ڈالی۔ ایک طرف بچے کھڑے ہوئے تھے، کوئی بھی میت کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ مولانا صاحب نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور مولانا صاحب کے خدمت میں سلام پیش کیا، پھر کہنے لگا کہ میری زندگی آپ پر فدا ہو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے اس لڑکی کی قبر پر
پتھر اور کنکر نکلتے رہے جو وجود میں چبھنے والے تھے۔ تیسری مرتبہ جب قبر کھودی گئی تو قبر میں سے سیاہ رنگ کا بہت بڑا سانپ نکل آیا، جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر چکے تھے۔ فوراً اس لڑکی کو قبر کو دوسری جگہ کھودا گیا۔ جب قبر کو کھودا گیا وہی ماجرا وہاں بھی دیکھنے کو ملا۔ ہر قبر میں سانپ اور بچھو ہی نکل رہے ہیں۔ مولانا صاحب اپنی آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے، کیونکہ اس وقت قبر میں بہت بڑا سانپ موجود تھا اور قبر کی دیواروں سے یوں مٹی ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے کہ ان گنت بچھو باہر نکل رہے ہو اور باہر آنے کے لیے تڑپ رہے ہو۔ مولانا صاحب نے یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلند آواز میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود مجمع حافظ قرآن لڑکی کی تمام تر معلومات مولانا صاحب کو دیے جا رہے تھے۔ میت یوں ہی قبرستان میں پڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل مولانا صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسا کون سا گناہ تھا جو یہ لڑکی کیا کرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب ایسا نازل کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی مسجد میں آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کیا کر رہے تھے۔ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ موجود تھے ہر ایک اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ کوئی کہنے لگا، ارے ہم تو اسے بہت بڑا نیک سمجھتے تھے، حافظ سے قرآن ہونے کے باوجود لڑکوں کو اپنے گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا ہے۔ جیسے ہی مولانا صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک دم سے بالکل خاموشی چھا گئی۔ لوگ با ادب کھڑے ہو چکے تھے۔ میت کو کسی حکیمہ عورت کے سپرد کر دیا گیا اور خاص کہا گیا کہ اس لڑکی کو پورے جسم کی جانچ کی جائے اور دیکھا جائے کہ ایسا کیا گناہ کیا کرتی تھی جو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بہرحال لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب لڑکی کی میت قبر میں دفنائی بھی جائے گی یا نہیں۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ گنہگار ہے، تبھی تو زمین نے بھی قبول نہیں کیا اس کو۔ مولانا صاحب نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حضور کون کتنا مقام رکھتا ہے، کون کتنا گنہگار ہے، یہ تو وہی ذات بہتر جانتا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ خاموش ہو چکے تھے، لیکن دل ہی دل میں سبھی کے لیے یہ بات گھوم رہی تھی کہ آخر بچھو اور سانپ ایک حافظ قرآن لڑکی کے قبر سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ مولانا صاحب سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے ان سب کو یہاں بلایا جائے، میں سب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تبھی سب بچے مسجد میں موجود تھے۔ مولانا صاحب آگے بڑھے، بچوں سے بڑے ہی پیار سے سوال کرنے لگے، کیا تمہاری دینی استاد نے تم پر کبھی ہاتھ اٹھایا کرتی تھی یا سختی برتاؤ کیا کرتی تھی؟ یہ سن کر بچے خاموش ہو چکے تھے۔ پھر کہنے لگے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھی تھی، ہم نے تو پہلا عرف ہی ان کے پاس آ کر سیکھا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے پاس سختی نہیں کی اور نہ ہی کسی بچے کو مارا تھا۔ مولانا صاحب نے سوال کیا، اس لڑکی کے گھر میں کوئی اور شخص موجود ہے؟ تو آدمی وہاں پر آئے اور بتانے لگے، اس کے گھر میں سوائے اس کے کوئی اور نہیں رہتا تھا، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، یہ وہ اکیلی رہتی تھی۔ نہ جانے تنہائی میں اس نے ایسا کیا گناہ کر دیا جو اللہ پاک نے عذاب کے صورت میں اس کے قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو ڈال دیے۔ مولانا صاحب بے حال ہو چکے تھے۔ تو لڑکی ایسی تھی کہ جس کے کردار پر ایک بھی داغ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ سبھی لوگ اس کی عزت بھی کیا کرتے تھے اور اس کی تعریف بھی کیا کرتے تھے، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی کر رہے تھے۔ مولانا صاحب خاموشی سے اپنے حجرے میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے کہ اے میرے اللہ، اے کل کائنات کے مالک۔ مولانا صاحب اللہ کے حضور اس قدر روئے
کہ ان کا چہرہ مبارک آنسو سے بھیگ گیا تھا، داڑھی بھی بھیگ چکی تھی۔ پھر سوال کرنے لگے کہ میرے مالک، آج سے پہلے میرے تیری ذات کو حاضر ناظر جان کر خیر فیصلہ کیا ہے، آج بھی میری مدد فرما۔ اس لڑکی نے اونچا گناہ کر دیا ہے، زمین اس کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا تھا، بار بار سوچ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے گھر میں صرف یہی تنہا رہتی تھی، سارا دن لڑکیوں اور لڑکوں کو دینی تعلیم دیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب پریشان ہو چکے تھے۔ کچھ بچوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری استاد 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتی تھی۔ آخر اتنی نیک لڑکی، اس کے قبر میں سانپ اور بچھو، یہ ایک انوکھا واقعہ تھا کہ مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے گھر میں تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب سوال و جواب کیے گئے تو یہ سب سامنے آیا کہ اس لڑکی کی ایک بہت پکی سہیلی تھی، جس سے یہ اپنا ہر بات، ہر راز ظاہر کیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی سہیلی کو بلا لاؤ۔ ایک آدمی بولا، وہ لڑکی تو کہیں ماہ پہلے ہی علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ دونوں سہیلیوں میں کسی بات کو لے کر انبن ہو چکی تھی، تو وہ ناراض ہو کر اس گاؤں کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مولانا صاحب کو حیرت ہوئی، یقیناً کچھ تو راز تھا اس کے پیچھے جو اس کی سہیلی کو معلوم تھا۔ اسی لیے مولانا صاحب نے فوراً 2 آدمیوں کو دوسرے گاؤں جانے کے لیے روانہ کر دیا اور کہا کہ اس کی سہیلی کو لے کر آؤ۔ پھر وہاں پر وہی حکیمہ عورت آئی جس کے حوالے اس حافظ قرآن لڑکی کی میت کو دیا گیا تھا۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ مسجد میں داخل ہوئی تو مولانا صاحب نے اس کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سوال کرنے لگے کہ بتائیں، آپ نے اس لڑکی کے وجود پر کیا جانچ پڑتال کیا ہے؟ کچھ معلوم ہوا ہے؟ کہنے لگی مولانا صاحب، یہ لڑکی تو بہت ہی نیک اور پاک دامن ہے، مجھے اس کے کردار سے بال برابر بھی شک نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ سن کر مولانا صاحب خاموش ہو چکے تھے کہ اگر یہ لڑکی پاک دامن تھی اور اسے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ حقیقت تو تبھی معلوم ہو سکتی تھی جب اس کی سہیلی یہاں پر آ جائے۔ اب تو وہی تھی کہ جو اپنے منہ سے بول کر حقیقت بتا سکتی تھی۔ کئی طرح کے سوالات تھے جو کھڑے تھے۔ پھر کسی نے یہ کہا کہ یہ لڑکی اکیلی رہتی تھی، یقیناً رات میں کسی لڑکے کو بلا کر اس کے ساتھ زنا کیا کرتی ہوگی، اسی لیے اس پر یہ عذاب آ رہا ہے۔ وہاں پر موجود ہر شخص اس کے کردار پر جا رہا تھا، یقیناً یہ لڑکی زنا ہی کرتی ہوگی۔ دن کی روشنی میں نیک بن جاتی تھی اور رات میں گناہوں میں ڈوب جاتی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک وہ آدمی اس لڑکی کو یعنی اس کی سہیلی کو لے کر نہیں آئے تھے۔ عجیب سی کشمکش کا ماحول بنا ہوا تھا۔ پھر اچانک آواز آئی کہ اس لڑکی کی سہیلی مل چکی ہے۔ مولانا صاحب جو کہ اپنے بدن پر تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، خاموش ہو کر ایک سائیڈ پر بیٹھے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی فوراً تیز قدموں سے اٹھ کر آگے بڑھے۔ وہ لڑکی سامنے موجود تھی، مکمل پردے میں تھی اور کم عمر کی لگ رہی تھی، اور لڑکی مولانا صاحب کو دیکھ کر رونے لگی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے سہیلی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ان لوگوں نے جب مجھے آ کر بتایا میرے دوست کے خبر پر یہ معاملہ پیش آیا ہے اور فوراً سے آپ کے پاس آ گئی۔ مولانا صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کو کہنے لگے کہ تم جانتی ہو نا کہ ہم نے تمہیں یہاں پر اس مقصد سے بلایا ہے۔ پورے گاؤں میں اس لڑکی کی کئی طرح کی افواہیں پھیل چکی ہے۔ لوگ کئی طرح کے سوالات اس کے ذات پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے گناہوں کے بدولت
इस नौबत तक आ पहुंची है। इसके कब्र में सांप और बिच्छू आ गए हैं। यहाँ तक कि गोरखनाथ ने कई मर्तबा सांप को कब्र से निकालना भी चाहा, लेकिन कब्र में बैठा हुआ सांप इंतहाई खौफनाक नजरों से इस मैयत को देखे जा रहा है, जैसे वो इस लड़की को डसना चाहता हो। अल्लाह ताला का वास्ता है कि तुम हकीकत बताओ, इस लड़की ने ऐसा क्या गुनाह किया है? पहले तो इसकी सहेली रोने लगी, आंखों में आंसू आने लगे। फिर कहने लगी ये कोई गुनहगार नहीं थी, ना तो जिना करने वाली थी, अमानतदार लड़की थी। हाँ, लेकिन इसने एक गुनाह जरूर किया था, बहुत ही बड़ा गुनाह, जिसके वजह से मैं इससे दूर हो चुकी थी और इससे सारे रिश्ते नाते मैंने तोड़ लिए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो एक मर्तबा फिर से मैं इससे राब्ता जरूर करना पड़ेगा। लेकिन इस जैसे लड़की से मेरा राब्ता रखना मेरे लिए आसान नहीं था। मौलाना साहब इसकी बातें सुन रहे थे, फिर पूछने लगे कि तुम बताना शुरू करो, आखिर इस लड़की ने इसने ऐसा क्या किया? वो लड़की कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी कि मौलाना साहब, मैं इस लड़की की पड़ोस में रहती थी। हम दोनों एक साथ ही कुरान मजीद का हिफ्ज किया था, मगर क्योंकि इसके वालिद पहले ही वफात पा चुके थे, इसीलिए पूरे घर की जिम्मेदारी इस पर थी। फिर घर के खराब हालात के वजह से इसने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया और एक हदिया मुकर्रर किया। जो बच्चे भी इसके पास कुरान पाक पढ़ने आते, मखसूस हदिया दिया करते थे। यूं ही इन दो माँ बेटियों का गुजारा हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरने लगी, इस हाफिज कुरान लड़की की वालिदा को दौरे पड़ने लगे। वो शदीद बीमार रहने लगी। बीमारी और तेज बुखार का असर इनके दिमाग पर ऐसा हुआ कि वो पागल हो गई और इनको कुछ भी याद नहीं रहता था। बच्चों की तरह हरकतें किया करती थी। पहले पहले तो मेरी ये सहेली अपने माँ के लिए बहुत रोया करती थी, इनका बहुत ख्याल भी रखती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने माँ से बदसलूकी करने लगी। माँ के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाती थी। इसकी माँ रफ़ाए हाजत के लिए अपने बेटी को बुलाया करती थी, तो वो सुनती ही नहीं थी। इनकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देती थी, बल्कि कहती थी कि मैं फला काम कर रही हूँ, इसके बाद आ जाऊंगी। माँ यूं ही बिस्तर पर बहकाना पेशाब कर देती और वो खराब हो जाता। कई दिन तो वो अपनी माँ का बिस्तर भी तब्दील नहीं करती थी। इसका दिल करता तो वो अपना माँ को खाना दिया करती थी, वरना वो बेचारी भूखी प्यासी ही बैठी रहती और वो खुद बच्चों को दर्स देने में मसरूफ रहती थी। जैसे जैसे मौलाना साहब इस लड़की के मुंह से ये सब सुन रहे थे, ये परेशान हो रहे थे। गुस्से से इनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। कहने लगे कि ये लड़की सभी लोगों के साथ तो बहुत अच्छी थी, नेक काम करती थी, 5 वक्त की नमाज भी अदा करती थी। हर नमाज के बाद माँ के लिए दुआ करने लगी कि या अल्लाह, इसे अपने पास बुला लो। अल्लाह पाक, मैं अपनी माँ की खिदमत कर कर के थक चुकी हूँ और ये वफात पा जाए तो अच्छा है। ये मुझे ठीक से इबादत भी करने नहीं देती। बच्चों को पढ़ाने का भी टाइम नहीं रहता। ये बच्चों को पढ़ाने में रुकावट आती है, जिसके वजह से बार बार गुस्ल करना पड़ता है। एक रोज मैं वही मौजूद थी जब इसकी माँ इससे पानी मांग रही थी। वो बेचारी बार बार इससे पानी के लिए बुला रही थी, लेकिन इसने एक ना सुनी। मैंने खुद जाकर इन्हें पानी पिलाया। इसकी माँ मेरे सामने रोने लगी। इसके आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए मुझे अपनी बेटी की शिकायत करने लगी। लेकिन जब मेरी सहेली ने ये सुना तो वो वहाँ पर आई और अपनी माँ को एक जोरदार तमाचा दे मारा और गाली देने लगी। कहने लगी कि तुम्हारे खातिर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सारे कमाई तुम्हारे इलाज पर लगा दिए, फिर भी तुम मुझे बातें सुना रहे हो, लोगों के सामने मुझे बदनाम कर रही हो। इतना सुनना था कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ।
میں نے بھی اپنی سہیلی کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی واپس نہیں آئی۔ میں تو اپنی سہیلی کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے ماں کو بھی میرے ساتھ جانے نہیں دیا۔ پھر میرے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے، میں ان کے ساتھ دوسرے گاؤں میں آ کر رہنے لگی۔ میرے جانے کے بعد اس کے والدہ کا انتقال ہو گیا اور وقت گزرتا گیا۔ آج اس کے والدہ کا انتقال ٹھیک 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور آج یہ لڑکی بھی وفات پا گئی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے حق میں بہتر نہیں تھی، ماں کو گالی گلوچ کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے تو سبھی حقوق پورے کرتی تھی، لیکن جب ماں کا معاملہ آیا تو اس کے نافرمان بن گئی، حقوق العباد پورے نہ کر سکی۔ ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی برا تھا۔ قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر کبھی اف تک نہ کرو، لیکن یہ بدبخت لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ رونے لگے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جانے انجانے میں صحیح سب لوگوں نے اپنے والدین سے معافی مانگ لی اور اپنے برے رویے کا سب کو بہت ہی زیادہ پچھتاوا تھا۔ سب لوگ روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، اس لڑکی کے لیے استغفر اللہ کا ذکر کرنے لگے، کیونکہ ماں کی نافرمانی کا انجام ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس لڑکی کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو ابھی بھی ایک جانب سے وہ سانپ وہاں پر موجود تھا اور ان گنت بچھو بھی فن پھیلائے ہوئے وہاں پہ موجود تھے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو قبر میں اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ اب وہ سانپ اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستوں، ایک بات یاد رکھنا، معاملہ جتنا بھی سنگین ہو جائے، کبھی بھی ماں باپ کے شان میں گستاخی نہ کرنا۔ ماں باپ کا نافرمان نہ ہی اس دنیا میں کبھی خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان ہمیشہ ذلیل اور خوار ہی رہتا ہے، نہ ہی اس کو قبر برداشت کرتی ہے اور نہ ہی جہنم کی آگ برداشت کرتی ہے، اور اس کے اولاد بھی اس کے کبھی بھی فرما بردار نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے بھی کبھی کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنے شان کے مطابق معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، نیکی اور ثواب کی نیت سے اس واقعے کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں ہو جائے اور اس کا ثواب ہمارے نصیب میں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔